الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد کے ساتھ پڑھیے۔ اللہم صل علی سیدنا الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستدار چہار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اب سے حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است اسلام ماں اطاعت خلفاء راشدین ایمان ماں حب آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ آباد سے وقار اللہ تبارک و تعالی کا کروڑہ فضل، اس کی رحمت، اس کی توفیق سے آج ہم سب جمعۃ المبارک کے ان پاکیزہ پرنور میں شریک ہے۔ خالق کائنات جل وعلا ہم سب کی حاضری کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ رب العالمین ہمارے ظاہر کو، ہمارے باطن کو پاکیزہ اور ستھرا بنا دے۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، تین چیزیں ایسی ہیں جو خوش نصیب انسان کو ملتی ہے۔ جس بندے میں یہ تین چیزیں پائی جائیں وہ بڑا ہی خوش نصیب انسان ہے۔ نمبر ایک، شکر کرنے والی زبان۔ یہ اللہ کو بڑی ہی پسند ہے۔ ہر وقت اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا انسان کو کرتے رہنا چاہیے۔ شکر کرنے والی زبان، جب انسان الحمدللہ کہتا ہے، وہ جس حال میں بھی ہے اسی حال میں کہتا ہے الحمدللہ،
تو یہ جو کلمہ ہے الحمدللہ، حضور ارشاد فرماتے ہیں قیامت والے دن جو ترازو ہے، 7 آسمان اور 7 زمین بھی اس ترازو کو بھر نہیں سکتی جو صرف الحمدللہ کا کلمہ پڑھ دیتا ہے۔ اور نمبر 2، ذکر کرنے والا دل، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ شکر کرنے والی زبان، ذکر کرنے والا دل، اور نمبر 3 صبر کرنے والا جسم، یہ اللہ کو بڑے پسند ہے۔ ذکر کرنے والا دل، چونکہ اللہ رب العالمین قرآن مجید قرآن رشید میں ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار، بے شک اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ ایک ہے اللہ کی ذات، لیکن ایک ہے اس کا ذکر، اس کا نام۔ اللہ کی ذات تو وراء الورا ہے، مگر اللہ کا نام نامی اس میں گرامی جو اس میں جلالت ہے، اللہ نے اس میں بھی تاثیر رکھی ہے۔ جب انسان یہ کہتا ہے اللہ، تو اللہ نے اللہ رب العزت نے اپنے جو نام نامی اس میں گرامی ہے اس کے اندر کی تاثیر رکھی ہے۔ حالانکہ پوری کائنات میں آپ دیکھیں ہمیشہ چیز میں تاثیر تو ہے، مگر اس کے نام میں تاثیر نہیں ہے۔ پہلے بھی شاید میں نے بیان کیا ہوگا۔ مثلا اب میری ایک ذات ہے، یہ ایک وجود ہے، اور میرا ایک نام ہے محمد حسن مصطفیٰ، یہ ایک نام ہے۔ تو ذات ظاہر ہے، یہ جو میں بیان کر رہا ہوں، یہ جو تاثیر ہو رہی ہے، یہ میری ذات اثر کر رہی ہے، میرا نام اثر نہیں کرتا۔ وہ تو ایک لفظ ہے محمد حسن مصطفیٰ جو حروف سے بنا ہے، اس میں تو کوئی تاثیر نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی ٹائم لیتا ہے بیان کا کہ آپ آئیے اور بیان فرمائیے، لیکن میری ذات وہاں چل کر نہ جائے، میں ایک پرچی کے اوپر اپنا نام لکھ کر ان کی پاس بھیج دوں، بتاؤ وہ بندے راضی ہوں گے؟ ایک گفتگو کوئی نام میں تو نہیں کرنی، نام میں تو کوئی تاثیر نہیں ہے۔ تاثیر جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ ذات میں ہوتی ہے۔ اسی بات کی وضاحت کے لیے اللہ کے ایک ولی گزرے ہیں شیخ شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ کے اولیاء اللہ میں سے گزرے ہیں، ولی ہیں، بہت برگزیدہ۔ جمعۃ المبارک تھا اور وہ یہی چیز بیان کر رہے تھے کہ اللہ کے ذکر میں بڑی تاثیر ہے، اللہ کے نام میں بڑی تاثیر ہے۔ یہ گفتگو جاری تھی، میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ ایک ہے اللہ کی ذات، وہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ تو تاثیر کرتی ہی کرتی ہے، مگر اس کی ذات کے علاوہ جو اس کا نام ہے، نام یہ بھی اثر کرتا ہے۔ اس کی تاثیر انسان کے دل کے اوپر واقع ہوتی ہے۔ یہی چیز آپ بیان کر رہے تھے کہ مجمع میں سے وہ والی سینہ کھڑا ہو گیا، منطقی تھا، فلسفی تھا۔ آپ کو پتہ ہے جو منطقی بندہ ہوتا ہے وہ تو اپنی عقل کے ذریعے سارے فیصلے کرتا ہے، جو عقل کہتی ہے وہی مانتا ہے۔ اب آپ اللہ کے ولی تھے، اب وہ منطقی اور فلسفی تھا، ہر چیز کو اس نے دیکھنا ہے اپنی عقل کے ذریعے۔ اب وہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا حضرت جی میں آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا۔ ہزاروں کا اجتماع تھا کہ اللہ کے نام میں تاثیر ہے، اللہ کی ذات میں تو تاثیر ہے، مگر اس کے نام میں کچھ نہیں رکھا۔ نام جو ہوتا ہے وہ الفاظ سے بنا ہوا ہوتا ہے، اس میں تو کوئی تاثیر ہی نہیں ہوتی۔ آپ نے اس کو بڑا سمجھایا، لیکن آگے اس نے 2 دلیلیں دی۔ اس نے کہا آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا، ہمیشہ شے کی ذات میں تاثیر ہوتی ہے، اس کے نام میں نہیں۔ مثلا اس نے یہ کہا برف
آپ برف کو لے لیں، برف ٹھنڈی ہوتی ہے یا نہیں؟ برف کی ذات ٹھنڈی ہوتی ہے، مگر جو برف کا نام ہے بارافا نام، اس میں تو کوئی ٹھنڈک نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا، آپ کہے برف، کہے تھوڑا، ایک مرتبہ پھر گئے، دو مرتبہ کیا کہ چلو ایک مرتبہ پھر کہتے ہیں برف، تو آپ کی زبان ٹھنڈی ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی۔ تو نام میں تو تاثیر نہیں ہے، ہمیشہ ذات میں تاثیر ہوتی ہے۔ آپ برف ہو، برف کی ذات کو اٹھا کر آپ زبان کے اوپر رکھیں گے، اب تاثیر ہوگی، نام میں تاثیر نہیں ہے۔ میں بھی یہی کہنا چاہتا ہوں، وہ اور اسی کا کہنے لگا کہ اللہ کی ذات میں تاثیر ہے، اس کا نام اللہ اللہ اللہ، یہ جتنا ذکر کرتے رہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، چونکہ تاثیر ہمیشہ نام میں ہوتی، نام میں نہیں ہوتی، ذات میں ہوتی ہے۔ اچھا، اس نے ایک اس بات کی وضاحت کے لیے ایک اور مثال اس نے ساتھ ہی پیش کر دی تاکہ اس کا جو دعویٰ ہے وہ مضبوط ہو جائے۔ آگ جلا دیتی ہے یا نہیں؟ آگ کی جو ذات ہے وہ جلا دیتی ہے، لیکن اگر آپ آگ کا تلفظ کریں، آگ ایک مرتبہ کہتے ہیں آگ، تو آپ کی زبان جلی ہے؟ نہیں۔ تو ثابت یہ ہوا کہ ذات تاثیر کرتی ہے، نام میں اثر کوئی تاثیر نہیں ہے۔ تو جب وہ اسی نے منطقی نے یہ اعتراض کیا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں معارف اسم بیان کر رہے ہیں کہ اللہ اللہ ذکر کرنے سے انسان کا دل جاری ہو جاتا ہے، تاثیر پیدا ہو جاتی ہے، میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا۔ ہمیشہ ذات اس کی مؤثر تو ہے مگر نام اس کا مؤثر نہیں ہے۔ اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں نا، انداز اس کا ان کا بالکل سادہ ہوتا ہے، لیکن بات ہمیشہ سمجھا کے رہتے ہیں۔ گالیاں تو وہ بندہ دے جس کے پاس کوئی دلائل نہ ہو۔ آپ سمجھ گئے، اگر دے چکے منطقی ہے، اگر ایک دلیل دیتا ہوں تو ہو سکتا ہے وہ رد کر دے، کوئی ایسی دلیل دوں کہ اس کا ہوش تھوڑا ٹھکانے آ جائے اور اس کو محسوس بھی ہو جائے۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، کرتے ہیں بات۔ اور چونکہ وہ ذکی بھی تھا، کہنے لگی نہیں میں تو، اور بہت بڑی شخصیت تھی وہ، اور اس لیے ہزاروں لوگ اس سے جو ہے وہ بھی وابستہ تھے، ہزاروں کا اجتماع۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، اس نے کہا نہیں مجھے میرا جواب چاہیے۔ آپ نے پھر فرمایا بیٹھ جاؤ، اس نے کہا نہیں کہ مجھے جواب چاہیے۔ آپ تھوڑا جلال میں آئے، لیکن یہ بھی حکمت تھی۔ آپ نے فرمایا گدھے بیٹھ جا، کیا بولا؟ گدھے بیٹھ جا۔ اس کا تو راگ اڑ گیا، اتنی بڑی شخصیت، ہزاروں کا اجتماع، اور شیخ شبلی علیہ الرحمہ نے اس کو گدھا کہہ دیا، اس کا رنگ تبدیل ہو گیا غصے کی وجہ سے کہ آپ نے مجھے گدھا کہا اور جواب نہیں دیا۔ میں یہی تو تیرا جواب تھا۔ تو فرمایا، اس نے کہا وہ کیسے؟ آپ نے بڑے مسکرا کر آپ نے فرمایا دیکھا نا، میں نے گدھا کہا تجھے، گدھے کے نام میں کتنی تاثیر ہے، اس نے تیرے چہرے کے رنگ کو تبدیل کر دیا ہے کہ نہیں؟ صرف گدھے کا نام ہی میں نے ذکر کیا ہے، اس نے تیرے دل کے، تیرے چہرے کے رنگ کو تبدیل کر دیا ہے۔ اگر گدھے کا نام صرف ذات نہیں، صرف نام تیرے چہرے کو تبدیل کر سکتا ہے، تو کیا اللہ کا نام دلوں کو تبدیل نہیں کر سکتا؟ اب اس نے فوراً ہی اس نے کہا حضرت جی مجھے بات سمجھ میں آ گئی، اگر گدھے کا ایک نام ہے، صرف نام ذکر کیا نا لیکن چہرہ تبدیل ہو گیا۔ فرمایا اسی طرح ہمیشہ ذات تو مؤثر ہوتی ہی ہوتی ہے، کبھی کبھی نام میں بھی تاثیر ہوتی ہے، اور اللہ کا نام تو تمام ناموں کا سردار ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے نام جب ذکر کیا جاتا ہے تو مردہ دل بھی زندہ ہو جاتے ہیں۔ تین چیزیں اللہ کی عظیم نعمت ہے، شکر کرنے والی زبان، اور نمبر 2 کون سا دل؟ ذکر کرنے والا دل۔ دل تو ہر بندے میں ہے، ذکر کرنے والا دل اور صبر کرنے والا جسم، یہ تین چیزیں اللہ کو بڑی پسند ہے۔ آج ان میں سے صبر ایک ہی پر گفتگو ہو سکتی ہے اتنے ٹائم میں۔ آج ہمارے جو زبان ہے نا وہ شکر کی دولت سے محروم ہے۔
میرے پاس تو کچھ نہیں، میرے پاس تو کچھ نہیں۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان کے مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے، آقا کریم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا تذکرہ فرمایا۔ یہ حضور کا انداز تھا، سابقہ قصوں کو بیان کر کے دلوں کو ہمیشہ نرم فرمایا کرتے تھے۔ فرمایا بنی اسرائیل کا ایک نوجوان تھا، اس نے اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی، اب آپ توجہ فرمانا، اے اللہ میں روئے زمین کے اوپر تیری ایسی جگہ عبادت کرنا چاہتا ہوں جہاں کسی نے عبادت نہ کی ہو، میں اگلی ساری زندگی تیرے نام وقف کرتا ہوں۔ اس نے ایک کشتی تیار کی، دریا میں ڈالی، چلتے 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 کئی دن مہینے اس کو لگ گئے۔ وہ دو پہاڑوں کے درمیان آیا، اس نے اپنی کشتی کو جلا دیا کہ اب میں پیچھے پلٹ کر اپنے علاقے میں نہیں جاؤں گا، اب جب تک میری زندگی ہے اللہ کی عبادت اور اس کے شکر میں گزاروں گا۔ اس لیے اس نے کشتی کو جلا دیا، نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری، نہ ہوگی کشتی، نہ جاؤں گا پیچھے۔ حضور ارشاد فرمانے لگے اب دو پہاڑوں کے درمیان آ گیا، جو رابطہ بن جاتا ہے پھر اللہ بھی اسی کا ہو جاتا ہے۔ اس نے اللہ پر توکل کیا، کوئی ساتھ کھانا نہیں، کوئی پانی نہیں، جو ذات اتنا کرم کر سکتی ہے، اس نے اتنا عظیم دولت مجھے عطا کی ہے، جسم، آنکھیں، کان، تو وہ میری خوراک کا بھی بندوبست فرما دے گا۔ حضور ارشاد فرمانے لگے بنی اسرائیل کا وہ نوجوان جب وہ چلا، اللہ نے اس کے لیے ایک چشمے کا بندوبست فرما دیا، فرشتے کو حکم دیا، میرا بندہ آیا ہے میری خاطر، دو پہاڑوں کے درمیان آ کے اس نے ڈیرا لگایا ہے، لہذا اس کے لیے پانی کے ایک چشمے کا اہتمام کیا جائے۔ اب وہ ساری رات، سارا دن اللہ کی عبادت کرتا۔ شام کا وقت ہوا، جب بھوک لگنے لگی، اللہ نے حکم دیا، او میرے بندے اس پہاڑ کے اوپر اپنا عصا مار۔ اس نے جب عصا مارا تو اندر سے انگور نکلا، انگور کا ایک خوشہ جو ہے وہ نمودار ہوا، بڑا میٹھا جیسے جنتی پھل ہو۔ اب وہ اسی پانی کے چشمے پر گزارا کرتا۔ اللہ نے ہوا کو حکم دیا، خبردار میرے اس بندے کو تکلیف نہیں دینی۔ اللہ نے سورج کو حکم دیا، خبردار اتنی زیادہ تپش میرے بندے پہ نہیں ڈالنی جس کی وجہ سے اس کی عبادت میں خلل آئے۔ اس قدر انعام و اکرام کے ساتھ اللہ نے اس بندے کو نوازا۔ کئی سو سال گزر گئے، اللہ کی تسبیح بیان کرتے کرتے قیام، قرات، رکوع، سجدہ، تشہد، تحیہ، سارا کچھ وہ بنی اسرائیل کا بندہ کرتا رہا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، حضور پھر کیا ہوا؟ آقا کریم ارشاد فرمانے لگے جب اس کا وقت آخر آیا، وہ تو آنی ہے نا، اس کے لیے تو وقت ایک نہ ایک دن معین ہے۔ جب اس کا آخری وقت آیا، اس نوجوان نے اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی، اے اللہ میں نے تیری عبادت کی ہے، مجھے مزہ بڑا آیا ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر تم مجھے موت دینا وہ تب دینا جب میرا جسم سجدے کی حالت میں ہو۔ میں نے تیری عبادت کی، قیام بڑا مزہ آیا، رکوع میں لطف آیا، تشہد میں تیرے جلوے مجھے نظر آئے، لیکن ان تمام عبادتوں میں سے جو ایک رکن ہے سجدہ، اس کے اندر مجھے بڑا لطف آیا۔ میری زندگی کی یہ خواہش ہے اگر تم مجھے موت عطا کرنا، سجدے کی حالت میں عطا کرنا۔ اللہ نے فرشتے کو کہا جیسے میرا بندہ کہتا ہے تو ویسے کر۔ اس نے سر سجدے میں رکھا، جناب اسرائیل نے اس کی روح نکالی، جناب اسرائیل نے اس کی روح نکالی۔ آقا کریم ارشاد فرمانے لگے اب بھی وہ بندہ سجدے میں ہے۔ حضور فرمانے لگے اتنے عرصے کے بعد اب بھی اس کا سر سجدے میں ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان دل میں سوچنے لگے وہ بندہ تو نمبر لے گیا، وہ تو اللہ کا محبوب بندہ ہوگا۔ آقا کریم ارشاد فرمانے لگے جو بات میں بیان کرنا چاہتا ہوں، حضور نے فرمایا وہ آگے ہے۔ حضور پھر آقا کریم ارشاد فرمانے لگے جب اس بندے کی روح، اس کا جسم سجدے میں ہے،
کس کی وجہ سے؟ توجہ ہے کہ نہیں آپ کو؟ اس میرے بندے کو میرے فضل کی وجہ سے جنت میں لے جاؤ. جب اللہ نے یہ بات کہی فرشتے کو، اب یہ بندہ سامنے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اے اللہ، اگر جنت میں نے جانا ہی تیرے فضل سے تھا تو میری عبادت کدھر گئی؟ تو پھر میری عبادت کدھر گئی؟ میں نے اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا، اپنی فیملی کو چھوڑا، کشتی تیار کی، دو پہاڑوں کے درمیان آ گیا، دن رات میں نے محنت کی، قیام کیا، رکوع کیا، سجدہ کیا، میں نے ساری زندگی ان دو پہاڑوں کے درمیان وقت کر دی ہے، اتنے سال میں نے تیری بندگی کی. اگر جنت میں جانا ہی تیرے فضل سے تھا تو میری عبادت کدھر گئی؟ اچھا یقین کیجئے، یقین کیجئے، عقل کرے تے تھر تھر کمبل. توجہ فرمائے، یہ اس کا فضل ہے. شاید اب آپ یہ شعر سمجھ میں نہ آیا، میں 1 منٹ بعد پھر پڑھتا ہوں. میری عبادت کدھر گئی؟ یہ جو میں نے دن رات محنت کی ہے اس کا نتیجہ مجھے کیا ملا ہے؟ اگر جانا ہی تیرے فضل سے تھا، مجھے میری عبادت کا صلہ دیا جائے. اللہ نے فرمایا بندے، فرشتوں، پھر لگاؤ ترازو، ہم تولتے ہیں اس کی عبادت کا وزن کتنا ہے، اس کی عبادت کتنی ہے اور ہماری نعمتیں کس کی ہے. حضور ارشاد فرمانے لگے، صحابہ فرماتے ہیں اب حضور کا جو انداز تھا گفتگو کا وہ پہلے سے تھوڑا نرالا تھا. حضور ارشاد فرمانے لگے، اللہ نے فرمایا فرشتوں لگاؤ پھر عقل کا ترازو، دیکھتے ہیں اس کی عبادت زیادہ ہے یا میری نعمتیں زیادہ ہے. اے اللہ کیا کرے؟ فرمایا اس نے زندگی میں 800 سال 900 سال 1000 سال جتنی عبادتیں کی ہے میری، اس کو بڑا گھمنڈ ہے اپنی عبادتوں پہ، اپنے سجدے پہ. وہ ایک پلڑے میں رکھو، میری دی ہوئی نعمتوں میں سے صرف اس کی آنکھ دوسرے پلڑے میں رکھو. اب وزن کرو، 1000 سال کی عبادت کا وزن زیادہ ہے کہ میری دی ہوئی آنکھ والی نعمت کا وزن زیادہ ہے؟ فرشتوں نے ویسے کیا. 1000 سال کی عبادت ایک پلڑے میں اور اس کی آنکھ دوسرے پلڑے میں. کرو وزن. جب وزن کیا گیا تو اس کی آنکھ والی جو اللہ کی نعمت تھی اس کا وزن زیادہ ہو گیا. جب وزن زیادہ ہو گیا، اللہ نے بنی اسرائیل کے اس عابد کو اپنے سامنے کھڑا کیا. فرمایا یہ جو تُو نے 1000 سال جو تو نے محنت کی ہے وہ تو میری دی ہوئی ایک آنکھ جو نعمت ہے اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکی. میں نے تجھے صرف آنکھ تو نہیں دی نہ، میں نے تجھے کان بھی دیے. میری اس نعمت کا تو حساب دے. میں نے سننے کے لیے ناک دیا، تیرے وجود کو میں نے زینت بخشی. میں نے سورج کو حکم دیا تھا میرے بندے کو تکلیف نہ ہو، یہ بھی میرا کرم تھا تیرے اوپر. میں نے ہواؤں کو مسخر کر دیا تھا، خبردار میرے بندے کی عبادت میں خلل نہ آئے. اس کا تو حساب دے، اس کا حساب دے. ابھی تو چشمہ جو میں نے تیرے لیے اسپیشل جاری کروایا تھا وہ نعمت بھی باقی ہے، اور میں نے تیرے لیے جو انگور کا خوشے کا انتظام کیا جنت میں وہ نعمت بھی باقی ہے. اس کا تو مجھے حساب دے گا. تو جو کہتا ہے مجھے عبادت پہ بڑا لطف آیا ہے، میری عبادت کا صلہ مجھے عطا کیا جائے، بندے پھر تو اس کا حساب دے. توجہ میری طرف رکھیے. اللہ نے فرمایا سب سے بڑھ کر میں نے تجھے یہ نعمت دی ہے، یہ سانس کی نعمت میں نے تجھے عطا کی ہے. ایک سانس جا رہا ہے، ایک آ رہا ہے، یہ میری نعمت ہے. اگر میں تجھے زندگی نہ دیتا تو 1000 سال کی عبادت کر سکتا تھا. اٹھاؤ فرشتے اس بندے کو جہنم میں لے جاؤ. بڑی عبادت پہ اس کو گھمنڈ تھا نا بندے کو. میری عبادت، میری عبادت. اللہ نے جو ہمیں نعمتیں عطا کی ہے ایک نعمت کا بھی مقابلہ عدل کرے تھے تھر تھر کمبن اٹھیاں شامہ والے. جب وہ عدل پر آتا ہے تو پھر کسی کی خیر نہیں. ہاں پھر وہ کہنے لگا اے اللہ مجھے معاف کر دے، بس مجھے اپنے فضل سے ہی جنت عطا فرما دے. کہنا اٹھاؤ اس کو گھسیٹ کر آپ جہنم میں لے جاؤ. شکر کرے. حضور ارشاد فرمانے لگے
کو جاری ہو گئے تھے کہ دیکھو بنی اسرائیل کا وہ ظاہر 1000 سال عبادت کرتا رہا، مگر جب گھمنڈ آیا اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، اللہ نے اٹھا کر اس بندے کو جہنم میں پھینک دیا۔ حضور فرماتے ہیں ایک بندہ ایسا ہوتا ہے روئے زمین کے اوپر نیکیاں کرتے 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 جنت کے اتنا قریب پہنچ جاتا ہے کہ اس بندے کے درمیان اور جنت کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اچانک تقدیر کا قلم غالب آتا ہے، اللہ اٹھا کر اس کو جہنم میں پھینک دیتا ہے۔ اور ایک آدمی پوری روئے زمین پر ایسا بھی ہوتا ہے ساری زندگی اس نے ایک نیکی بھی نہیں کی، بدکاریاں، شراب، عیاشیاں کرتے 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 حضور فرماتے ہیں اس بندے کے درمیان اور جہنم کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اچانک اللہ اس سے کوئی ایسا کام لیتا ہے، مثلا وہ واقعہ سنو، کتے کو اس نے پانی پلا دیا، اللہ اٹھا کر اس کو جنت عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے آنکھ اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ مثنوی میں مولانا روم لکھتے ہیں، دیگر واقعات کی کتابوں میں بھی، یہ آنکھ اللہ کی نعمت ہے یا نہیں ہے؟ یہ قدر ان لوگوں سے پوچھو جن کی آنکھ نہیں ہے۔ ایک حافظ صاحب تھے، اگلے دن ایک بزرگ واقعہ بیان کر رہے تھے، ان کی والدین کا انتقال ہو گیا، شروع سے تقریباً ان کی عمر کو 10-12 سال تھی، ان کی والدہ فوت ہو گئی، والد پہلے ہی دنیا سے انتقال کر گئے۔ وہ حافظ کا جب حفظ اس کا مکمل ہو گیا تو دستار تھی، تو اساتذہ اکرام جس طرح دستار پہناتے ہیں بچوں کو، دستار بندی ہو رہی ہے، دستار بندی ہو رہی ہے، اور اس کے سر پہ بھی دستار آ گئی، تو جب اس کے سر پہ دستار آئی نا تو وہ رو پڑا، تو کہنے لگا شاید کیوں رویا ہے؟ تو کہنے لگا میری والدین نے، میرے والد نے بڑی دعائیں کی تھی، اللہ بیٹا عطا فرما، ہم اس کو حافظ قرآن والد دین بنائیں گے۔ تو آج اچھا روتے اس لیے ہو، آج وہ زندہ نہیں ہے، بلکہ ہاں یعنی والد فوت ہو گئے تھے، والدہ زندہ تھی، والدہ اس کی زندہ تھی، وہ رو پڑا جا کر، کہنے لگا میں روتا اس لیے ہوں، آج مجھے کمی محسوس ہو رہی ہے کہ جس والدہ نے مجھے دن رات ایک کر کے پالا ہے، اے اللہ مجھے آنکھ عطا کرتا، آج اس کا چہرہ تو جی بھر کے دیکھ لیتا، اور میں نے آج تک اپنی والدہ کو نہیں دیکھا۔ بزرگ فرماتے ہیں تو اس کی یہ بات سن کر سارے رونے لگے، رونا ہمیشہ اس کو آتا ہے، یقین کیجیے ہماری آنکھ نہیں ہے نا، ہماری آنکھ ہے اس لیے قدر نہیں ہے، پوچھو ان سے جن کی آنکھیں نہیں ہیں، اللہ نے کتنی عظیم دولت عطا کی ہے آنکھ، ہم اس کا بھی حق شکر ادا کر سکتے ہیں، صرف ایک آنکھ آپ لے لیں، یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ یہ دیکھیں یہ چشمہ میں نے پہنا ہوا ہے، ہر 5-10 منٹ بعد اس کو اتار کر اس کا شیشے کو صاف کیا جاتا ہے، کرتے ہیں نہیں کرتے؟ پھر اس کو اتارنا پڑے گا، شیشہ صاف کریں گے، لیکن اللہ نے جو آنکھ کا شیشہ اس میں فٹ کیا ہے، آج تک آپ نے کسی بندے کو دیکھا کہ آنکھ نکال کر اس کو صاف کر رہا، توجہ نہیں فرمائی؟ آج تک آپ نے دیکھا ہے اگر جس بندے کی عینک نہیں ہے اس کی آنکھوں میں بھی مٹی جاتی ہے یا نہیں؟ بے ضروری تو نہیں ہے کہ عینک پر مٹی جائے، اگر عینک نہیں پہنی ہوئی تو آنکھ میں مٹی جاتی ہے، لیکن آج تک ہم نے اپنی زندگی میں کسی بندے کو نہیں دیکھا کہ وہ آنکھ نکال کر ڈھیلا نکال کر اس کو صاف کر رہا ہو۔ کیوں؟ اس لیے اللہ کی کاریگری دیکھیے، اللہ فرماتا ہے بندے تو شکر کرنے والا بن، اے اللہ تو نے ایسا کون سا انتظام کیا ہے کہ ہمیں وہ آنکھ کا ڈیلا باہر نکال کر صاف نہیں کرنا پڑتا۔ اللہ فرماتا ہے بندے ذرا توجہ کر، آج تو بات کو سمجھانا اور بھی آسان ہے، اگر انسان گاڑی کے اندر بیٹھا ہو، دھوپ ہو، گرمی ہو اور شیشہ گندا ہو جائے، اندر اے سی بھی چلا ہوا ہو، باہر بارش آتی ہے تو آگے ویپر لگے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ تو باہر سے شیشہ کیا ہو جاتا ہے؟ صاف، ویپر لگے ہوئے، انسان کو کچھ کرنا نہیں پڑتا، اندر سے اس نے بٹن دبایا اور ویپر کے ذریعے وہ شیشہ صاف ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تو آج کی کہانی ہے، بندے جب ہم نے تجھے بنایا تھا اس شیشے کے اوپر ہم نے یہ جو پپلیاں ہیں انسان کی ابر کے نیچے جو ہے ہم نے وہ ویپر پہلے دن ہی لگا دیا تھا۔ یہ جو آنکھ کے اوپر آنکھ ہماری چھپکتی ہے نا، یہ دنیا کا کوئی سائنسدان بتا دے یعنی ہماری آنکھ چھپکتی ہے، یہ بار بار کیوں چھپکتی ہے؟ اللہ فرماتا ہے بندے ہم نے قیمتی شیشہ لگایا ہے، تھوڑی سی گرد آتی ہے تو آنکھ چھپکتی ہے، واپر کے ذریعے تیری آنکھ صاف ہو جاتی ہے، تیری آنکھ صاف ہو جاتی ہے۔
ہم اس کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتے. یہ جو ہماری آنکھ بار بار چھپکتی ہے در حقیقت اس مٹی کو صاف کرنے کے لیے ہے. تو ورنہ اگر کوئی اس کی کوئی حکمت ہے, کوئی منطقی, کوئی فلسفی اس کا بیان کرے. یہ ساری چیزیں اس رب کی قدرت کا شاہکار ہے. اللہ فرماتا ہے بندے تھوڑا توجہ اور بھی کر. اچھا یہ جو لوگ گاڑی رکھتے ہیں, کار چلاتے ہیں, ان کو اس بات کا بھی اندازہ ہے اگر گرمی ہو اور شیشے کے اوپر مٹی آ جائے بہت زیادہ, عبارت دھوڑ ہے یہ شیشے کے اوپر, اب ویپر چلانے سے مسئلہ اور خراب ہو جائے گا. اب پتہ کیا ہوتا ہے, بٹن دباؤ گڈی کے اندر ہی پانی ہوتے ہیں, توجہ ہے کہ نہیں, گاڑی کے اندر ہی پانی ہوتا ہے, وہ پانی خود بخود ان سوراخوں سے نکل کر شیشے پر آ جاتا ہے, پھر ویپر آپ لگائیں تو شیشہ صاف ہو جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں بندے ہم نے اس چیز کا بھی اہتمام فرمایا. مالک وہ کیسے؟ اللہ فرماتا ہے جب تیری آنکھ میں کوئی ڈھیلا چلا جاتا ہے نا, کوئی کنکری, کوئی ڈھیلا, تو ہم یہ صرف صاف کریں اب ڈھیلا جو ہے وہ آنکھ پکڑنے سے تو نہیں نکلے گا. مالک کیسے نکلے گا؟ اللہ فرماتا ہے تو آنکھ کو بند کر کے تھوڑا مثلا ہم نے اندر سے ہی پانی کا اہتمام کیا ہوا ہے, وہ اندر سے پانی نکل کر اس ڈھیلے کو جو ہے وہیں پر وہ ختم کر دے گا, تیری آنکھ بالکل صاف ہو جائے گی. اللہ کی اس عظیم نعمت کا بھی ہم شکر ادا. اچھا شکر ادا کیوں نہیں کرتے ہو؟ کوئی ایسا وظیفہ بتائے جس سے ہمارے اندر شکر پیدا ہو. یہ شکر ادا ہم کیوں نہیں کرتے؟ اس کا نسخہ حضور نے ارشاد فرمایا. یہ نسخہ وہ ہے جو کسی پیر کا بتایا ہوا نہیں ہے. آپ اتنے مرتبہ یہ کام کریں تو آپ کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے گی. مولوی کا بتایا ہوا نہیں ہے. 14 صدیاں پہلے مسجد نبوی شریف صفہ کی چٹائی پہ بیٹھ کے امام الانبیاء نے بیان فرمایا تھا. حضور ہم شکر نہیں کرتے, شکر کیسے کریں؟ حضور نے وظیفہ بتایا ہے, اگر تم چاہتے ہو ہمارے اندر شکر پیدا ہو, حضور کیا کرے؟ فرمایا انظروا الی ما اسفلکم, جب تم زمین پر چلو نا تمہاری نگاہ ان لوگوں پر ہو جو تم سے کم درجے کے ہیں. توجہ نہیں فرمائی. کیا مطلب؟ اگر ایک پیدل چلنے والا شخص جا رہا ہے پیدل, اب آپ توجہ فرمائیں, اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں شکر کرو, اگر اس کی نگاہ سائیکل والے پر ہوگی کبھی بھی رب کا شکر نہیں کرے گا. اس کو چاہیے اس کی طرف دیکھے جس کے پاؤں ہی نہیں ہے, تبھی تو شکر پیدا ہوگا. اگر ایک سائیکل والا جا رہا ہے تو وہ بھی اللہ کا شکر کرے اور دیکھے اس بندے کو جو پیدل چل رہا ہے. اگر ایک بندہ موٹر سائیکل پر ہے, وہ چاہتا ہے میں اللہ کا شکر کروں, وہ شکر تب کرے گا سائیکل والے کو دیکھے گا. اگر ایک کار والا جا رہا ہے تو اللہ کا شکر تب کرے گا جب وہ موٹر سائیکل والے کو دیکھے. ایک جہاز کے اوپر بندہ بیٹھا ہے, وہ اللہ کا شکر تب کرے گا جب کار والے کو دیکھے. لیکن جب ہماری نگاہی کے نسخہ وہ ہے, حضور نے بتایا جب تم اپنے سے کم تر بندے کو دیکھو گے تمہارے اندر شکر کا مادہ پیدا ہوگا. اگر بندے کی نگاہ ہی آگے ہو, سائیکل والے کی نگاہ موٹر سائیکل والے پر ہو, ہائے میرے پاس سائیکل ہے, اس کے پاس موٹر سائیکل ہے, بس اللہ نے مجھے پتہ نہیں سائیکل کیوں دی, وہ کبھی بھی شکر. موٹر سائیکل والے کی نگاہ جب گاڑی والے پر ہوگی کبھی بھی شکر پیدا اس کے اندر نہیں ہوگا. حضور فرماتے ہیں اگر شکر سیکھنا ہے, چلو تیرے پاس مکان صحیح, کچا صحیح, مگر ان لوگوں سے تو بہتر ہے جو فٹ پاتھ پہ رات کو زندگی گزارتے ہیں. تیری عزت چھپانے کے لیے تیرے پاس چھت تو ہے نا, پوچھو ان لوگوں سے جن کے پاس یہ چھاتی نہیں ہے. اے انسان اللہ کا شکر کر, ہمیشہ اپنے سے تیری نگاہ, دوستیاں بھی کرنی ہے نا, دوستیاں بھی ان لوگوں سے لگائے جو تم سے تھوڑا ہلکے درجے کی ہے, وہ تمہیں عزت بھی دیں گے, تمہارے اندر شکر بھی پیدا ہوگا. اگر بندے کی اوقات اتنی نہیں ہے جتنی وہ جس کے ساتھ وہ دوستی کر رہا ہے, وہ ہمیشہ ذلیل و رسوا ہوگا. صاف ظاہر ہے جب کسی فنکشن میں اپنے دوست کو اچھا لباس, اچھے کپڑے, اچھی گاڑی پہ دیکھے گا, اب اس کی زندگی میں ہمیشہ تمنا رہے گی. اب وہ حلال حرام کی تمیز کیے بغیر وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرے گا. اس کے دل میں کبھی شکر پیدا. شیخ سادی شیرازی علی رحمہ جا رہے تھے, ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کے پاؤں میں جوتا نہیں تھا. علامہ سادی کہتے ہیں انسان ہے, آ جاتی ہے کبھی بات دل میں, اللہ کی بارگاہ میں گزارش کیا, اللہ
میں عالم بھی ہوں، تیرا نیک بندہ ہوں، کبھی تہجد بھی میری ناگہ نہیں ہوئی، حالت میری یہ ہے کہ پاؤں میں جوتا، یہ تھوڑی سی شکایت ہے میرے دل کے اندر، اے اللہ جوتا تو مجھے عطا کرتا۔ کیوں؟ یہ کب پیدا ہوا؟ جب قریب ایک آدمی یہودی گھوڑے پر سوار ہوا، اچھی پوشاک تھی، بڑا خوبصورت اس کا جوتا تھا، شیخ سادی کی نگاہ اس بندے پر پڑی، اچھی سواری، اچھا جوتا، اچھا لباس، نظر پڑ گئی نا، شکر پیدا نہیں ہوا، شکایت شروع ہو رہے، اللہ مجھے بھی اس طرح کا گھوڑا عطا کرتا، اس طرح کا اچھا جوتا عطا کرتا۔ علامہ سادی کہتے ہیں جب بغداد کی اونی جامع مسجد میں نماز جمعہ کے لیے میں اندر پہنچا، پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، دروازے پر پڑے ہوئے ایک شخص کو دیکھا، اس کا پاؤں بھی نہیں تھا، اس کے گھٹنے بھی نہیں تھے، آدھے کٹے ہوئے تھے، گھسیٹ گھسیٹ کر اپنے آپ کو وہ مسجد کی طرف لے کے جا رہا تھا، فوراً دست آئی، بے ہوش ہو کے گر پڑے، اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دے، تیرا شکر ہے تو نے مجھے پاؤں تو عطا فرمایا ہے۔ جب انظروا الی ہاں، اگر کوئی آدمی کہتا کہ نہیں میں آگے دیکھنا، اپنے سے بڑے کو دیکھنا چاہتا ہوں، ہاں پھر دیکھیں دنیا میں دنیاوی لحاظ سے بڑے بندے کو نہ دیکھیں، چھوٹے کو دیکھیں، تو مطلب ہے کہ نہیں آپ کا، یعنی اپنے گھر کے قریب بڑی کوٹھی کو نہ دیکھیں، اس کچے مکان کو دیکھ کر شب کا شکر کرے، دنیاوی لحاظ سے اوپر نہ دیکھیں، نیچے دیکھیں، اگر آپ نے اوپر دیکھنا بھی ہے تو پھر دینی لحاظ سے دیکھیں۔ کیا مطلب؟ اپنے سے اوپر دیکھیں، آپ حافظ نہیں ہیں، اب اپنے سے اوپر حافظ کو دیکھیں، اے اللہ اس کو حافظ تو نے بتایا، کاش میں بھی حافظ ہوتا، اے اللہ اس کو عالم بنایا، اس کو مفتی بنایا، اس کو اچھا انسان بنایا، اس کو سخی بنایا۔ نیکی کے معاملے میں اپنے سے آگے والے بندے کو دیکھو، تمہارے اندر نیکی کا جذبہ پیدا ہو، اور دنیاوی لحاظ سے اپنے سے کم تر بندے کو دیکھو تاکہ تمہارے اندر شکر کی دولت پیدا ہو۔ شکر کیا ہے؟ وہ ایک احساس ہے جو بندے کے اندر سے ابھرتا ہے، احساس ہے جو بندے کے اندر سے ابھرتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ ارشاد فرماتے ہیں، درود پاک پڑھیں، اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، جس حال میں بھی اللہ نے تمہیں رکھا ہے اسی حال میں اس کا شکر کرو، جس حال میں اللہ نے رکھا ہے ہر حالت میں اللہ کا شکر۔ یہ دیکھو نا ہمارے جسم کے اندر 360 جوڑ ہے، 360 یہ جوڑ جتنے میں کتنے ہیں کل؟ اگر ہمارا ایک جوڑ خراب ہو جائے تو لوگ پوچھے کیا حال ہے، اصل کوئی حال ہی کوئی نہیں، ایک جوڑ خراب ہے، ایک میں درد ہے تو ہم شکایت شروع کر دیتے ہیں، 359 جوڑ تو ہمارے ٹھیک ہے نا، اس پر شکر ہم کب کریں گے؟ ایک بزرگ تھے وہ کسی مصیبت میں مبتلا تھے، لوگوں نے پوچھا حالت کیسی ہے؟ کہتے شکر الحمدللہ۔ انہوں نے کہا آپ مصیبت میں ہیں، آپ شکر کر رہے ہیں؟ فرمانے لگے میں مصیبت میں تو ہوں، معصیت میں تو نہیں ہوں نا۔ توجہ فرمائیں، معصیت کہتے ہیں گناہ کو، اس اللہ کا شکر ہے میں نے گناہ تو نہیں کیا نا، مصیبت ہی آئی ہے، معصیت میں تو نہیں ہوں نا۔ اللہ کے ایک بزرگ تھے وہ یہی احوال بیان کر رہے تھے، ہر حالت میں شکر کرو۔ مجلس سے اٹھے، اچانک ایک جرم انہوں نے نہیں کیا ہوا تھا، اس مرید نے اچانک کسی نے پکڑ لیا، اس کو جیل کے اندر بند کر دیا۔ جب جیل میں گئے نا، اب اندر سے خط لکھا اپنے مرشد گرامی کو، آپ نے تو فرمایا تھا ہر حال میں شکر کرو، اب مجھے جیل ہو گئی ہے اور ناحق جیل ہوئی ہے۔ آپ نے خط میں لکھا کہ اب بھی اللہ کا شکر کرو، اب بھی اللہ کا شکر کرو۔ چند دنوں کے بعد ایک مجوسی آیا، مجرم، اسی جیل میں مجوسی عیسائی، وہ جنہوں نے زنار پہنا ہوتا ہے عیسائیوں کا، وہ نشان ہے، زنار اس نے باندھا ہوا تھا، عیسائی تھا، وہ اسی جیل میں آیا۔ تو انہوں نے کیا کیا، بیڑیاں کم تھی، انہوں نے اس کے پاؤں سے ایک بیڑی نکال کر اس کے پاؤں میں ڈال دی، اب دونوں ایک ہی بیڑی میں جکڑے گئے، ایک پاؤں اس کا اور ایک پاؤں۔ اب اس نے اندر سے پھر کہا، وہ خط لکھا اپنے شیخ کو، کہا وہ ایک اور مصیبت میں مبتلا ہو گیا ہوں، اس طرح ایک عیسائی آیا ہے، اس کی اور میری بیڑی ایک جیسی ہو گئی
گئی ہے، ہم وہ پریشانی ہے جب واش روم میں وہ جاتا ہے تو ایک ساتھ کھڑا رہتا ہے، یہ تو الٹا ہمارے اوپر مصیبت ہو گئی ہے، ہم دونوں ایک دوسرے سے جدا بھی نہیں ہو سکتے۔ آپ نے فرمایا اب بھی اللہ کا شکر کرو، اب بھی اللہ کا۔ اس نے کہا کہ اب شکر کرنے کی کیا ہے، اب آپ کہہ رہے شکر کرو۔ آپ فرمانے لگے اس لیے تجھے کہہ رہا ہوں شکر کرنے کا کہ شکر کر، اللہ نے اس کی بیڑی تیرے پاؤں میں ڈالی ہے، اس کا زنار تیرے گلے میں تو نہیں ڈالا نا، اس کا جو زنار ہے وہ تیرے گلے میں، تجھے عیسائی تو نہیں بنایا نا، بیڑی ہی آئی ہے، زنار تو نہیں آیا۔ اس چیز کے اوپر بھی ہم اللہ کا، یہ جانور بھی اللہ کا شکر کرتے ہیں۔ یہ شکر انسان کب کرتا ہے؟ جب اس کی فطرت ٹھیک ہو۔ کیا ٹھیک ہو؟ فطرت جس کی ٹھیک ہوگی وہ شکر کرے گا، جس کی فطرت مسخ ہو جائے وہ کبھی بھی شکر نہیں کرے گا۔ اور سب سے بڑھ کر شکر اس لیے کرتے ہیں، حضور ارشاد فرماتے ہیں من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا۔ انسان لوگوں کا شکریہ ادا کرے تاکہ اس کے اندر عادت پیدا ہو، کوئی بھی کام ہے جزاک اللہ آپ کا شکریہ، جزاک اللہ آپ کا شکریہ، تاکہ اس کے اندر اللہ کا شکر پیدا ہو۔ اور سب سے زیادہ جو ہم نے شکر کرنا ہے، یہ لوگوں کا شکریہ ادا کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ بندہ کس کا شکر گزار بنے؟ ہمارا منعم حقیقی اللہ کی ذات ہے۔ ہمارا منعم کون ہے؟ اللہ قرآن مجید میں بڑے پیارے لفظ ارشاد فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ فرماتا ہے میں تمہیں عذاب دے کر کیا کروں گا؟ کیسے پیارا لفظ ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ مجھے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، مجھے کوئی خواہش ہی نہیں ہے کہ میں تمہیں عذاب دوں۔ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم میرے شکر گزار بندے بن جاؤ تو، اگر تم میرے شکر گزار بندے بن جاؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اس کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے تمہیں عذاب دینے کی۔ توجہ ہے کہ نہیں آپ بتا کی؟ وہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کر؟ اس لیے ہمیں ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس مالک کا بڑا کرم ہے۔ اچھا منعم حق، جب انسان بچہ ہوتا ہے نا چھوٹی عمر میں، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے والدین سب کچھ میرا وہی ہے، کیونکہ وہی میری زندگی کا سہارا ہے، وہ اس لیے والدین کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ والدہ اس کو اٹھی ہے رات کو، اس کی ساری چیزیں، وہ بچہ ہے نا ابھی نابالغ ہے، شکریہ ادا ہو رہا ہے، شکریہ ادا والدین کا کرتا ہے۔ تھوڑی سی سمجھ آتی ہے نا، اب اس کو ماموں چاچے دیگر خاندان کا پتہ چلتا ہے، اب اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں ایک خاندان کے ساتھ وابستہ ہوں، لہذا وہ اب خاندان کا بھی شکریہ ادا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب اور زیادہ بڑا ہوتا ہے اب اس کو ہوش آتا ہے کہ خاندان میرا، اس کا بھی تو شکریہ ادا کر رہا ہوں، لیکن یہ جو سورج ہے جو میرے اوپر دھوپ ڈالتا ہے، جو میری صحت کے لیے مفید ہے، اسی دھوپ کی تپش سے پھل پیدا ہوتے ہیں، اس سورج کو کس نے بنایا؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ اب وہ آہستہ آہستہ اس ذات کی طرف پہنچتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے بندے یہ جو شکر ہے یہ منعم حقیقی کی طرف پہنچاتا ہے۔ جو منعم حقیقی تک پہنچ گیا اس نے کائنات کی ساری کامیابیاں سمیٹ لی۔ آج انگریز ناکام کیوں ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ انگریز چاند پر پہنچ گیا ہے۔ چاند پر کیا کرنے گئے ہے وہ؟ جو منعم حقیقی تک نہیں پہنچ سکا، جو رب کا نہیں ہے، وہ چاند پر جا کر کیا کرے گا؟ تو وہ جو نہیں فرمائی، وہ ناکام ترین انسان ہے جو چاند پر تو پہنچ گیا مگر مسجد میں نہ آ سکا۔ اسی وجہ سے ڈاکٹر اقبال وہ ہے نا جو چاند پر پہنچ گیا، لیکن جس نبی نے چاند کو اپنے قدموں میں بلایا اس تک نہ پہنچ سکا۔ تو دنیا کا ناکام چاند پر پہنچنا بھی حقیقت صحیح، پر چاند قدموں میں لانا بڑی بات ہے۔ اس لیے ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کافر کی یہ ہے یہ پہچان کہ وہ آفاق میں تم ہے، مومن کی ہے یہ شان کہ تم اس میں ہے آفاق۔ وہ کافر کی شان ہے دنیا میں تحقیق کرے، چاند پر پہنچے، سورج تک پہنچے، مومن کی یہ شان یہ ہے کہ وہ وحدہ لا شریک تک پہنچتا ہے۔ ہر حالت میں اللہ کا الحمدللہ کہے نا، الحمدللہ۔ نہ ہجر اچھا نہ وصال اچھا، جس حال میں یار رکھے وہ حال اچھا۔ حسد کرو گے تو کچھ نہ پاؤ گے، شکر کرو گے تو گر نہ پاؤ گے۔ اور الحمدللہ ایسا کلمہ ہے جو پوری 7 زمین اور 7 آسمان میزان کو نہیں بھر سکتی جتنا یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ ہر وقت اللہ
شکر بندہ کرنا اس کے کام ہے اور اس کے اوپر انعام کرنا رب کا کام ہے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.